अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज तो हम कोई सियासी माहौल पर बात करेंगे जो कि इस वक्त काफ़ी गर्म है। एक तो पीपल्स पार्टी हो गया, जहांगीर तरीन का अलग से ग्रुप बना हुआ है और तहरीक अदम एतमाद लाने की बात की जा रही है। दूसरी बात, जो हुकूमत है वो फ़िलहाल तहरीक अदम एतमाद से घबराई हुई कहीं नज़र नहीं आ रही। उनका यही कहना है जिसने जो तहरीक लानी है लाए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने साथ ये भी कह दिया है कि अगर आपकी ये तहरीक नाकाम हुई तो हम आपके साथ क्या करने वाले हैं ये आप सोच लीजिएगा। तो यूसी चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं, गुलाम भीकवान साहब हैं, मैं उनसे बात करूंगी। साहब का यूसी चेयरमैन है। तो गुलाम भीकवान साहब, आप बताइए कि इस वक्त सियासी माहौल को किस तरह से देखते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके सब के इल्म में है कि इस वक्त सियासी फ़िज़ा जो है उस पर इस मौजूदा हुकूमत पर स्याह बादल मंडला रहे हैं और यकीनन पूरे वसूख के साथ ये बात कहता हूँ कि ये हुकूमत अब चंद दिनों की मेहमान है। जैसे तहरीक अदम एतमाद की आपने बात की है तो मरकज़ में भी और बिलखुसूस सूबा पंजाब में भी ये तब्दीली इंशाल्लाह इनका मुकद्दर है जो आकर रहेगी। और अब सारी PDM और उसमें शामिल तमाम सियासी जमातें, इवन ये कि इस बरसे इक़्तिदार जमात के अंदर जो फूट अब आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है, ताज़ा तरीन सूरत हाल अलीम ख़ान के हवाले से, जहांगीर तरीन ख़ान साहब के हवाले से और इनके वज़रा, इनके MPAs, इनके MNAs जो इस अब डूबती हुई नैया को छोड़कर तो पाकिस्तान को बचाने के लिए निकले हैं, मैं उनको शाबाश भी देता हूं। और साथ हमारे अपोजिशन के मौक़िफ़ की मैं समझता हूं कि ये जीत है, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए की जीत है, ये पाकिस्तानी अवाम की जीत है। इसलिए कि इन्होंने 3.5 साल में मुल्क को उस नहज पर पहुँचा दिया कि शायद कोई दुश्मन भी हमारे साथ ऐसा काम ना करता जो इन लोगों ने किया है। आप मुल्क की मईशत को देख लें, आप मुल्क के सियासी हालात को देख लें, हमारी बैनुल-अक़वामी ख़ारजा पॉलिसीज़ देख लें। बाकी रही बात आपने जो कहा है वज़ीर-ए-आज़म का, वो एटीट्यूड जो उन्होंने अपने लास्ट जलसा में अवामी इज्तिमा से ख़िताब करते हुए किया, तो ये इतनी शर्म की बात है कि ना उनको अपनी किसी मनसब का, अपने ऑफ़िस का ख़्याल है और ना उनको कोई अखलाकियात की कदर है। और उन्होंने जो बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल की है कि ऐसे ऐसे लोग, नज़रियात का इख्तलाफ होना ये एक अपनी जगह अलहदा मामला है, लेकिन ये जमहूरियत का हुस्न है। इसमें हर बंदे को जमहूरियत में इख्तलाफ राय से मैं समझता हूँ कि ये कोई किसी पर पाबंदी नहीं होती, लेकिन इन जमहूरी तकाज़ों को पामाल करना, अगर मैं इनकी अखलाकी, जमहूरी और कानूनी और आइनी इसकी रवायात की बात करूँ तो यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या उसके PDM के दूसरे साथी हों, ये एक आइन ने, कानून ने अदम एतमाद का रास्ता दिया है। और ये चूँकि कोई गैर कानूनी हरकत नहीं है, ये बिल्कुल ऐन कानून और आइन के मुताबिक है। तो इसमें डिले क्यों आ रहा है? क्योंकि अब तो सवाल ये पैदा होता है ना, तहरीक इंसाफ ने तो खुलकर कह दिया है कि भाई आपने जो तहरीक लानी है लाएं, लेकिन अपोजिशन की तरफ से डिले आ रहा है। तो क्या समझते हैं अपोजिशन अब ये तहरीक लाने में क्यों घबरा रही है? जी, मैं इससे इख्तलाफ करूँगा कि अपोजिशन जो है वो इससे घबरा रही है। अपोजिशन ने अपने नंबर गेम पूरी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि चूँकि इनको वक्त से पहले डिस्क्लोज़ करना कुछ ये सियासी हिकमत अमली के ज़िम्मे में आता है। और यकीनन मैं समझता हूँ कि लीडरशिप इस मामले में बड़ी पूरी वाकिफ़ और आगाह है और पूरी होशमंदी से और अपने वो पत्ते पूरी समझदारी से खेल रहे हैं। और अगर अपोजिशन को हमारी ऐसी फ़िक्र ना होती तो आप मुझे बताएं, चौधरी बरादरान से लेके तो गवर्नर सिंध को MQM से मुलाकात के हवाले से, या अब उन्होंने आज अलीम ख़ान से भी राब्ते का उन्होंने आज अंदिया दिया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, तो ये तमाम बातें उस डूबती नैया की अगर मिसालें नहीं हैं तो और क्या हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो वक्त करीब है कि जैसा कि हमारे कायदीन ने पहले कहा था कि 23 मार्च की इंशाल्लाह ये जो तकरीब होगी यौम पाकिस्तान की, वो इंशाल्लाह नए वज़ीर-ए-आज़म की और सूबे पंजाब के नए वज़ीर आला की सूरत में होगी। अच्छा, इस सब में मौलाना फजल रहमान का किरदार कैसे देखते हैं? क्योंकि देखा जाए अगर कोई जमात इस हुकूमत में आती भी है, या तो वो कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी होगी या नून लीग होगी, तो उसमें मौलाना फजल रहमान को कहाँ पर देखते हैं आप? देखें जी, ये बात बहुत बड़ी है, तो इसका इदराक तो हम अपनी समझ बूझ के मुताबिक रखते हैं, लेकिन मौलाना साहब बिलाशुबा कौमी धारे के एक बड़े लीडर हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं जमहूरी रवायात के और जमहूरी जदोजहद के हवाले से। हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं और हम उनकी इस सियासी जदोजहद के हवाले से और उनकी जमहूरी कोशिशों और काविशों के हवाले से हम उनको तस्लीम करते हैं दिलो जान से। और उनके किरदार के, चूँकि हमारा एक इस्लामी नज़रियाती फ़लाही ममलकत है पाकिस्तान, इसमें मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने मुल्क की सियासत से इस्लामी जमातों का, दीनी जमातों का, हम उनको इससे अलहदा करें तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल आंखें बंद करने वाली बात है। मजहबी जमातों का, दीनी जमातों का अपना एक इस मुल्क में किरदार है और जिसमें मैं समझता हूँ कि एक वाइटल रोल
وہ پلے کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ابھی عوام سمجھتے ہیں کہ عوام اب اس تحریک کے ساتھ ہوگی، تحریک عدم اعتماد وہ بھی چاہ رہی ہے کہ یہ تحریک لائی جائے تاکہ یہ وزیر اعظم ہٹے اور کوئی اور آئے اور ملک کے حالات کچھ بہتر ہوں؟ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو اس کا مسیحا اس کا معالج ہوتا ہے۔ تو یہ قوم اب انہوں نے سیاسی طور پہ بھی بیمار کی، معاشی طور پہ بھی بیمار کی، اخلاقی طور پہ بھی بیمار کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس مسیحا کی، اس ڈاکٹر کی تلاش میں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ملک کی آواز ہے، سوائے ان چند لوگوں کے کہ وہ جو کسی وجہ سے ہٹ درمی پہ قائم ہیں۔ ادروائز تو ملک کا انہوں نے ہر حال سے برا حال کر دیا ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس نالائق سلیکٹڈ نااہل حکمرانوں سے جان چھڑوائی جائے، اور اس امید کے ساتھ کہ ملک میں ہمارا آئندہ جو ہے مستقبل، وہ ہمارے آنے والی نسلوں کا، موجودہ لوگوں کا وہ بہتر ہو، اور اس نالائق حکومت سے ہماری جان چھوٹے۔ تو آنے والا جو حکمران ہوگا وہ عوام کی پریشانی کو، مجبوری کو سمجھ سکے گا، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج اس سارے سلسلے کو ڈیریل نہ کیا جاتا تو پھر ہماری بد نصیبی یہی ہے کہ ہم نے اس ملک کو اس سلیکٹڈ کے ذریعے 50 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ یقیناً نئی حکومت آئے گی، نئی پالیسیز کے ساتھ آئے گی، اور انشاءاللہ میں کل ہی سن رہا تھا خواجہ آصف صاحب کا، ہمارے مرکزی لیڈر ہیں، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں، ہم اپنی اچھی پالیسی سے ملک کو ترقی کی اس راہ پر گامزن کریں گے جہاں سے اس کا تعطل ہوا تھا، وہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور ملک کو ترقی کی راہ پر انشاءاللہ گامزن کر دیں گے۔ تو عاطف کسانہ صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح سے ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ اب جو حکومت ہے اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، جہانگیر گروپ الگ سے ہو گیا ہے، تو اگر دیکھا جائے دراڑیں تو ہمیں ہمیشہ سے اپوزیشن میں بھی نظر آئی ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان دونوں میں اختلاف رہتا ہی ہے۔ پی ڈی ایم کے جب جلسے شروع ہوئے تھے، پیپلز پارٹی نے ساتھ نہیں دیا تھا کہ بھئی ہم اس مارچ میں شامل نہیں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے اپنا مارچ اب شروع کیا جس میں باقی جماعتیں اب شامل ہو رہی ہیں۔ تو پھوٹ تو پھر اپوزیشن میں بھی پڑی ہوئی ہے، جب حکومت میں بھی پھوٹ ہے، اپوزیشن میں بھی پھوٹ ہے، عوام پھر کس کی طرف دیکھے گی؟ جی شکریہ صدف، بات یہ ہے کہ اختلاف رائے جو جمہوریت کا حسن ہے۔ آپ نے بات کی کہ اپوزیشن کی پھوٹ کی، جیسا یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون سے جناب شین نکلے گی، اب اس میں سے عین اور جیم تو ان سے نکل رہی ہیں، اور پوری پاکستانی قوم جو 22 کروڑ عوام انہوں نے دیکھا کہ کس میں سے کون نکلا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا الگ لانگ مارچ کر رہی ہے، ان کا حق ہے، اور اگر انہوں نے اپنا الگ راستہ جمہوری اختیار کیا ہے تو اگر وہ نکلے ہیں انہوں نے صحیح کیا ہے۔ باقی اس میں پی ڈی ایم کے فائنل جلسہ جو آج ہونے جا رہا ہے، اس میں پی ڈی ایم کے جو ان کا وفد ہے وہ آج وہاں ان میں شامل ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے جلسہ میں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپوزیشن کل بھی متحد تھے اور آج بھی متحد ہیں، لیکن کچھ نکات تھے جن پر اختلافات تھے وہ انہوں نے آپس میں دور کر لیے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے موجودہ گورنمنٹ کی اور موجودہ حالات کی، آپ نے دیکھا کہ اب یہ صبح گئے شام گئے، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو حالات پنجاب میں اور بالخصوص مرکز میں ہیں وہ پوری پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو دیکھ رہی ہے، صبح اور شام بے روزگاری سے تنگ ہے، لا قانونیت ہے، یہ کٹے اور مرغیاں بیچنے کا دور نہیں ہے۔ اب یہ پاکستان ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان جو میاں محمد نواز نے چھوڑا تھا، اور اس کی چلتی ہوئی جو کشتی انہوں نے ڈبونے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مقافات عمل ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں یہ جائیں گے، اور الحمدللہ پاکستان ایک دفعہ پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اچھا، جیسے یہ لوگ چلے بھی جاتے ہیں، ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نون لیگ جو ہے وہ واپس آ جائے، لیکن نون لیگ میں واپس آئے گا کون؟ نواز شریف تو یہاں پر موجود نہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ان حالات میں جیسے یہ سیاسی ماحول گرم ہوا ہوا ہے، نواز شریف کو واپس آ جانا چاہیے، اور ہو سکتا ہے ان کے واپس آنے سے ایک پازیٹیو رسپانس بھی ان کو ملے؟ دیکھیں جی، بات ہے میاں محمد نواز شریف پاکستان کے کروڑوں عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ عوامی دلوں کا وزیر اعظم ہے۔ آپ نے دیکھا صبح ٹی وی لگا لیں، شام لگا لیں، آپ کا میڈیا تو گواہ ہے، یہ بالخصوص اقتدار والے انہوں کی صبح بھی میاں محمد نواز شریف سے ہوتی ہے اور شام بھی میاں نواز شریف سے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ علاج کے لیے گئے ہیں، وہ جلد پاکستان آئیں گے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ کون لیڈ کرے گا، انہوں نے واضح کہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کے صدر ہیں جو میاں محمد شہباز شریف صاحب، وہ ان کی عدم موجودگی میں وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی حالات پیدا ہوئے تو میاں محمد شہباز شریف صاحب جو پاکستان کے مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان کو لیڈ کریں گے، اور پاکستان کو جو انہوں نے اندھیروں میں دھکیلا ہے اس سے نکالیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب نون لیگ تھی تب عوام اس کوشش میں تھی کہ یہ چلی جائے، کیونکہ جی عوام خوش نہیں تھی، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ عوام جو ہے کسی حکومت سے خوش ہوئی ہو، لیکن وہ چلی گئی، پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی، اب وہ اسے اتنے ناخوش ہیں کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتیں واپس آ جائیں۔ تو اس گہما گہمی میں جیسے کہ نون لیگ کے دور میں عوام خوش نہیں تھی، پی ٹی آئی کے دور میں تو یہ ہوا نا کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ عوام ویسے پریشان۔ آپ کو لگتا ہے کہ عوام اب کسی جماعت پہ بھروسہ کرنے کے قابل ہے؟
नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। पहली बात जो आपने की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई अवाम नहीं थी। उन्होंने आपने देखा कि 2/3 अक्सरियत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान में अक्सरियत मिली थी और पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय कर रहा था। वो सी पैक हो, वो मोटरवेज़ हों, या वो बिजली का मामला हो, लोड शेडिंग का मामला हो, गैस की लोड शेडिंग, वो तमाम तर जो ऐसे मामला थे जो पिछली गवर्नमेंट छोड़ के गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में वो हमने उनको तय किया और उनको ख़त्म किया और उनको आगे की तरफ लेकर गए। जहाँ तक इस गवर्नमेंट का तल्लक है, इसके ख़िलाफ़ तो पहले दिन से ही आपने देखा कि पाकिस्तान की जो 75 साल तारीख है, उसमें जो पहली गवर्नमेंट है जो पहले दिन से ही इतनी गैर मकबूल है कि पहले दिन से ही अवाम ये चाह रहे हैं कि जनाब ये आज जाए सुबह जाए। लिहाजा लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी थीं, जैसे एम्पायर की बात होती रही है। अब हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि एम्पायर न्यूट्रल होगा और पाकिस्तान के अवाम अपनी मर्ज़ी से जो वोट कास्ट करेंगे और जिसको देंगे उसी से निकलेगा। अच्छा, ये तो मानना पड़ेगा आपको कि जब ये हुकूमत आ रही थी, आने से पहले मकबूल तो काफ़ी ज़्यादा थी। मकबूलियत का अंदाज़ा मैडम आप इस बात से लगा लें कि पंजाब के अंदर अगर आप सीटें चेक करें तो पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लीड किया था, तो इन्होंने जो तरीन का जो जहाज़ था उसको घुमाया तो जनाब इनको अक्सरियत दिलाई। और गवर्नमेंट बनाते वक्त देखें जो मांगे तांगे हैं, वो काफ है, वो MQM है, जिनको डाकू कहा, चोर कहा, वही सब लुटेरे साथ शामिल किए तो जो इक़्तिदार में आए। अक्सरियत का तो उनका आलम ये था और मकबूलियत का आलम भी यही था इनका। और आप देखें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तमाम तर मीडिया ट्रायल और तमाम तर इनकी जो अंपायर भी न्यूट्रल नहीं था, उसके बावजूद भी पंजाब से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अक्सरियत हासिल की थी। अच्छा, अभी भी यही समझते हैं कि नून लीग के सपोर्टर्स काफ़ी बढ़ गए हैं? काफ़ी नहीं बढ़ गए, मैं कहता हूँ जो सो गए थे और जो परेशान हो गए थे या किसी की वजह घबरा गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वापस अब लाइन में है। आपने देखा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जो MNAs MPs वर्कर्स, वो उनमें से एक भी नहीं गया। कोई एक किसी का नाम ले दे जनाब इनके 4 साल दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये MNA चले गए, MPA चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की बका और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के साथ वो कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। वो चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान में अगर कोई रोशनी की उम्मीद है, अगर कोई ऐसी किरण है तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। उम्मीद ये करते हैं कि चलें इस हुकूमत के जाने के बाद अगर ये चली जाती है, फ़िलहाल जो भी जमात आती है, इस आवाम के मसाइल को, इस मुल्क के मसाइल को समझ सके। अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं नून लीग के MP हैं मियाँ ताहिर जमील साहब। मैं उनसे बात करूंगी। ताहिर साहब, तहरीक अदम एतमाद लाने की बड़ी बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी मार्च के लिए निकली हुई है, जहांगीर ग्रुप अलग से बन चुका है, तो समझते हैं कि सियासत का माहौल इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। दूसरी बात, अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की बातें कर रही है, PTI के खुले दावे के बावजूद अभी तक पेश क्यों नहीं की जा रही? डिले किस वजह से आ रहा है? देखें जी, ये मकाफात अमल है। यही हथगंडे ये हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहे हैं। जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, आप देखें कि ये बात जो है ये पनामा से शुरू हुई थी और फिर अकामा पे ख़त्म हुई थी। ये मकाफात अमल है कि इमरान ख़ान अब अपनी ही पार्टी के घेरे में आ चुके हैं और आप देखें कि उन्होंने जो अपनी पार्टी के अंदर जो डिक्टेटरशिप कायम की हुई थी, आज लोग उनके ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, उनकी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनकी जो गवर्नमेंट चाहे पंजाब की हो, चाहे बलूचिस्तान की हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, तमाम की तमाम जो उनकी हुकूमतें हैं, उनके फ़ेल होने की बातें उनकी पार्टी कर रही है। अपोजिशन करती तो बात और थी, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जो बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली कर रहे हैं, जो कि इस सिस्टम का हिस्सा हैं। आप देखें कि हमारे जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं, वो नेशनल असम्बली के इजलास भी अटेंड करते हैं। उनको ये भी पता है कि गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी बना रही है, गवर्नमेंट की डायरेक्शन क्या है, लेकिन उन सब बातों के पता होने के बावजूद वो इमरान ख़ान की तर्ज़ हुक्मरानी को वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बल्कि ना कि तनकीद का निशाना बना रहे हैं, आज जो इमरान ख़ान हमारे फारवर्ड ब्लॉक का हमें ताना दिया करते थे, शाह महमूद दिया करते थे और लोग दिया करते थे, आज आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक फारवर्ड ब्लॉक बन चुका है, जो कि TV की स्क्रीनों पे पूरे अवाम को पता चल चुका है। यहाँ पर ताई साहब, आप ये नहीं समझते कि जैसे हम कह तो रहे हैं डेफिनेटली फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, जहांगीर तरीन ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया है,
جب وزیر اعظم عمران خان نے اس حکومت میں آنے کے بعد بات کی تھی کہ انصاف ہوگا اور سب کے ساتھ ہوگا، جس میں انہوں نے پہلے تو نواز شریف کے خلاف کافی مہم چلائی اور وہ چلے گئے، تو جہانگیر ترین کے ساتھ بھی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہاں انہوں نے انصاف کے دائرے میں رہ کر ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا تھا؟ دیکھیں، اگر کوئی ان کے خلاف ایکشن تھا تو وہ قوم کو بتایا جانا چاہیے تھا. جب ایف آئی اے نے ان کے خلاف ایک انویسٹیگیشن کی، ان کے خلاف ایف آئی آریں درج کی گئیں، عدالت گیا، ہائی کورٹ گیا میٹر، سپریم کورٹ گیا، اگر وہ وہاں سے کلیئر ہوتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ غلطی کس کی ہے. اگر کوئی بات آپ کی پالیسی کے خلاف کرے، آپ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں، پالیسی آپ خود نہ بنائیں ٹھیک طرح سے، تو پھر مجھے بتائیں کہ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار تو پھر الٹیمیٹلی حکمران ہوں گے جو پالیسی بناتے ہیں، جن کے سپرویژن میں یہ پالیسیاں بنتی ہیں، تو وہی لوگ جو ہیں وہ قوم کے مجرم ہیں. آپ دیکھیں کہ عمران خان نے چاہے آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو، چاہے آپ مہنگائی کے حوالے سے بات کریں، چاہے آپ اداروں کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں، جتنی بھی پالیسیاں انہوں نے بنائی ہیں وہ تمام کی تمام پالیسیاں جو ہیں وہ پٹ چکی ہیں. وہ آپ دیکھیں کہ مہنگائی کا جو طوفان پاکستان جب سے بنا ہے تب سے لے کر جو آج تک جو مہنگائی کا طوفان اب برپا کیا گیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس کی تو پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی. یہ دوسرے ملکوں کی مثال دیتے ہیں کہ جی دوسرے ممالک میں مہنگائی ہو رہی ہے، دوسرے ممالک میں آپ دیکھیں کہ جی وہ پٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر عام آدمی کی جو تنخواہ ہے وہ کیا ہے. وہاں پر یہ دیکھیں کہ جو حکومت اپنی عوام کو جو ریلیف دیتی ہے، جو پیکج دیتی ہے، وہ کیا ہیں. ان کی طرف یہ توجہ نہیں دیتے اور باتیں یہاں پر یہ اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب ان کا احتساب ہوگا اربوں روپے ان سے ریکور کیے جائیں گے، جو عوام کی جیبوں پہ انہوں نے آٹے کی شکل میں ڈاکہ ڈالا ہے، ادویات کی شکل میں ڈاکہ ڈالا ہے، چینی کی شکل میں ڈاکہ ڈالا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پٹرولیم کا کتنا بڑا سکینڈل تھا، ہیوج، پاکستان کی تاریخ کا ہیوج سکینڈل تھا. وہ سکینڈل جو ہیں وہ اب چھپیں گے نہیں، وہ اب منظر عام پر آئیں گے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حساب کا وقت آ چکا ہے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حساب کا وقت آ چکا ہے تو تحریک عدم اعتماد میں اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اب اگر یہ تحریک لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں، اس سے پہلے کہ حکومت بالکل ہی ختم ہو جائے، اس کا ٹائم جو اس کی مدت ہی پوری ہو جائے؟ دیکھیے، سیاست میں جو بندہ ٹائمنگ کے حساب سے نہیں چلتا وہ پھر منہ کے بل گرتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ عمران خان نے اپنی جو ٹائمنگ تھی، جو احتساب کی اور جو دوسری تھی، وہ جب اپنے ہاتھ سے نکال دی تو دیکھیں وہ بیانیہ بری طرح پٹ گیا. آج عمران خان صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو لوگ چینل چینج کر دیتے ہیں، لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ گلی محلوں کے اندر لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں. ان کی پارٹی کے جو ممبران ہیں وہ گلی محلے میں چل نہیں سکتے، پیدل چلنے پر لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اچھے کام کریں گے، جب آپ عوام دوست پالیسیاں بنائیں گے، جب آپ عوام کی بات کریں گے، جب عام لوگوں کے مسائل کی بات کریں گے تو پھر لوگ آپ کو چاہیں گے. میاں محمد نواز شریف کی جو حکومت تھی، آپ دیکھیں کہ اس نے پاکستان کے اندر بجلی کے نئے کارخانے لگائے. میں مانتا ہوں کہ انہوں نے قرضے لیے، لیکن انہوں نے قرضے لے کر جو پیسے جہاں پر یوٹیلائز ہونے چاہیے تھے وہاں پر یوٹیلائز کیے. ان لوگوں نے تو قرضوں کے تلے ہمیں دبا کے رکھ دیا ہے، پوری قوم بلبلا اٹھی ہے. مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ سب کو بہا کے لے جائے گا اگر ہم نے ان کو مزید ٹائم دیا. تو جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے، عدم اعتماد جو ہے وہ ہم بالکل اپنے ٹائم پر لے کر آئیں گے. باقی تمام پارٹیاں، کیونکہ اس میں اکیلا پاکستان مسلم لیگ نون کا فیصلہ نہیں ہے، اس میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ شامل ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کامیابی کے ساتھ ہم نے تمام جو سٹیجز ہیں وہ عبور کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد ہم قومی اسمبلی کے اندر بھی، پنجاب اسمبلی کے اندر بھی اور بلوچستان کے اسمبلی کے اندر بھی انشاءاللہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے بات کی کہ یہ تحریک جو ہے اس کو پیش کرنا ہی کرنا ہے. نون لیگ ایک بڑا نام بھی رہ چکا ہے، 2 دفعہ حکومت میں آ چکا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی نے اب مارچ شروع کیا ہے، بلاول بھٹو نکلے ہیں باہر مارچ لے کر، لانگ مارچ، تو ایٹ دی اینڈ یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جا سکتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ پیپلز پارٹی نے ادا کیا؟
دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے ایک منشور ہے، وہ اپنے منشور کے تحت عوام کے اندر آئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک اپنا منشور ہے، ہم اپنے پلیٹ فارم سے آگے نکل رہے ہیں۔ ہم نے دیکھیں کہ ہم نے بھی پہلے جلسے جلوس کیے، ہم نے بھی شہر شہر گلی گلی کریا کریا ہم نے میاں محمد نواز شریف کا پیغام پہنچایا اور اس حکومت کے خلاف احتجاج کیا، جلسے ریلیاں منعقد کیں۔ فیصل آباد کے اندر بھی چوری شیر علی صاحب کی قیادت میں بہت بڑے جلسے کیے گئے اور اس کے بعد لوگوں کو موبلائز کیا گیا۔ موبلائز کر کے اب دیکھیں لوگ اب تیار ہیں۔ اگر فیصلہ عدم اعتماد کے ذریعے نہیں ہوگا تو پھر لوگ سڑکوں پہ آئیں گے۔ لوگ اب موبلائز ہو چکے ہیں، وہ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے اشارے کے منتظر ہیں۔ جب وہ ہمیں کال دیں گے تو انشاءاللہ ہم مسلم لیگ نون بھی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ تاریخ کا حصہ ہے یہ باتیں کہ مسلم لیگ نون نے جب لانگ مارچ کیے چیف جسٹس کو بحال کیا، لانگ مارچ کیا، ہم نے پاکستان کی سالمیت کو بچایا۔ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ہمیشہ پاکستان کو عزت ملی ہے، یہ اس بات کی تاریخ گواہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ بجلی کے نئے کارخانے لگے، موٹر ویز بچھیں، ترقی کا جال بچھا، وہ سب کا سب جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت میں ہی بچھایا گیا۔ طاہر صاحب، اگر آپ لوگ یہ تحریک پیش بھی کر دیتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کی تحریک کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو اپوزیشن کا اگلا لائحہ عمل کون ہے جو وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھے گا؟ دیکھیں ہماری جو پارٹی ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر پی ڈی ایم کے فیصلوں کی پابند ہے۔ پی ڈی ایم جس کے شکل میں وہ نکالیں گے کرا، وہ وزیر اعظم پاکستان ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو پارٹیاں ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اسی طرح فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، اسی طرح وہ ہمارے بلوچستان کے منگل صاحب ہیں ان کی پارٹی ہے، اسی طرح اے این پی ہے۔ تو مطلب کہ یہ تمام جماعتیں جو ہیں یہ متفقہ طور پہ فیصلہ کر کے ایک متفقہ کینڈیڈیٹ اپنا نکالیں گی۔ زیادہ آواز شہباز شریف کے آنے کی سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ہماری پارٹی کا تو یہی سٹینڈ ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب کو پاکستان کا وزیر اعظم ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پنجاب کے اندر ڈلیور کر کے دکھایا۔ انہوں نے پنجاب کے اندر جو میٹروز بنائی، نئی یونیورسٹیز بنائی، نئے کالجز بنائے، جو پنجاب کو انہوں نے پوری پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ باقی تمام 3 پروونسز کے اگر مقابلے میں دیکھا جائے تو پنجاب جو ہے وہ ایک آپ کو ترقی یافتہ جو شہر بھی اس کے نظر آتے ہیں اور صوبہ بھی وہ سب سے آگے ہے ترقی میں۔ تو یہ اس کے پیچھے جو محنت ہے وہ میاں محمد شہباز شریف اور ان کی پوری ٹیم کی ہے۔ بیچ میں کچھ ایسی آوازیں بھی سن رہے ہیں کہ الیکشن کے قریب تحریک عدم اعتماد کو لانا کیا ٹھیک فیصلہ ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے بتایا کہ پی ڈی ایم میں موجود ہماری تمام لیڈرشپ موجود ہے اور وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ عدم اعتماد کا ٹائمنگ کیا ہوگی۔ اب دیکھیں کہ اب جو حکومت ہے اس کو گرانے کے لیے یہ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ان کو ہم جلد از جلد گھر بھیجیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ادارے تباہ ہو رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ اتنا نقصان پاکستان کا ہو جائے کہ پھر وہ جو ڈیمیجز ہیں وہ ہم ریپیئر نہ کر سکیں۔ لیکن طاہر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی اگر کوئی بھی وزیر اعظم چلے جاتے ہیں، کوئی اور جماعت آ جاتی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تو اتنے کم ٹائم میں اور اس وقت جتنے قرضے یہ حکومت لے چکی ہے، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، اگر وہ ملک کو نہیں بچا سکتا الیکشنز میں، اس کی ساکھ کتنی متاثر ہوگی؟ دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب کا تو شروع دن سے ایک ہی سٹینڈ ہے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے۔ عوامی مینڈیٹ جس کے پاس جائے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جائے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس جائے، چاہے وہ جے یو آئی فے کے پاس جائے، جس کے پاس بھی جائے وہ حکومت بنائے اور وہ اپنی پالیسیاں لے کر آئے تاکہ عوام دوست پالیسیاں ہوں جس سے پاکستان ترقی کر سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کا یہ جو ویژن ہے یہ قابل تعریف ہے اور اس طرح ہونا بھی چاہیے کہ جس کو لوگ چاہیں اس بندے کو آگے آنا چاہیے، اسی پارٹی کا وزیر اعظم آنا چاہیے اور وہ اپنی پالیسیاں لے کے آئے۔ فیصلہ 5 سال بعد عوام کر دے گی اگر ان کی پالیسیاں غلط ہوں گی۔ ٹھیک ہے طاہر صاحب، بہت شکریہ۔ ڈیفینیٹلی ایسے ہے، تحریک عدم اعتماد لانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی ٹائم میں یہ تحریک پیش بھی کر دی جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہ کامیاب بھی ہو جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ کامیاب اگر ہو جاتی ہے تو اپوزیشن کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟
वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ मौजूद है पीटीआई की एमपी फिरदौस राय साहिबा, उनसे बात करूंगी। फिरदौस साहिबा, अपोजिशन जो है तहरीक अदम एतमाद लाने की काफ़ी टाइम से बातें करी तो कहा यह जा रहा है कि शायद वो ये तहरीक पेश भी कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें अभी एक कन्फ्यूजन भी आ रही है। क्या लगता है कि उन्हें अब ये फील होने लग गया है कि ये तहरीक लाने का सही वक्त था नहीं जो हमने ये टाइम सिलेक्ट कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सदब। ये जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान है, हम सब इसके बशिंदे हैं। हम जैसे चाहें जो चाहें हम करते रहते हैं। यहाँ पे कोई इस किस्म का कदगन तो किसी पे है नहीं कि ऐसा ना करें। अनफॉर्चुनेटली देखें, जिस दिन से हमने हुकूमत संभाली 3.5 साल से, अब तो 3.25 भी होने वाले हैं, रोज़ हम यही सुनते हैं हुकूमत चली गई, फ़लाँ जा रहा है, फ़लाँ आ रहा है, फ़लाँ। स्टेबिलिटी ज़रा भी होने नहीं दी गई अनफॉर्चुनेटली। देखिए, इसमें मेरा और आपका ही नुकसान हो रहा है ना, अवाम का नुकसान हो रहा है। और अवाम को इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो ये चपकलश आपस में शुरू कर लेते हैं उसमें पिस्ती कौन है? अवाम है। अनफॉर्चुनेटली जैसे एक तो कोरोना की वबा थी, ऊपर से अपोजिशन की वबा भी थी हमारे साथ। तो ये वो चीज़ थी जिसने कई काम हमने बहुत माशाल्लाह काम किए, लेकिन कई ऐसे काम हमारी राह में रुकावट बने रहे जो हम नहीं कर पाए। तो मैं समझती हूँ कि अदम एतमाद का जो टाइम इन्होंने लिया है वो सही नहीं है। और कुछ अल्लाह ताला की भी देखे, अल्लाह ताला की रज़ा भी कोई चीज़ होती है। ऊपर से ये जो इंटरनेशनली आपको पता है दाखिली ख़ारजी हालात हमारे सारे बहुत ख़राब हो गए हैं, उसकी वजह से भी अब पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा पीपी फलाना वो सारे मिल मिला के पाकिस्तान के अंदर जो है इंतशार फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये सही टाइम नहीं है। सब भाइयों को, सब मेरे भाई हैं वो भी अपोजिशन वाले, सबको मिल के सोचना चाहिए, मिल के इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी किस में है। वक्त आते रहेंगे, वक्त जाते रहेंगे, हुकूमतें बनती रहेंगी, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, हम ऐसे देख रहे हैं ना कि मुसलसल डिले पे डिले, अगर हम डिफरेंट चैनल्स को भी देख लें, जो तहरीक इंसाफ है उसने खुलकर कह दिया है कि भाई आप समझ नहीं आ रही अपोजिशन डिले क्यों कर रही। दूसरी बात, वज़ीर आज़म ने भी तकरीर की, बड़ी उन्होंने जारहाना तकरीर की, जिसमें उन्होंने एक तरह से अपोजिशन को एक तड़ी भी लगाई है कि आप अपनी तहरीक लेकर आएँ, अगर आपकी ये तहरीक कामयाब नहीं होती तो मैं बताऊंगा कि क्या करूंगा। तो क्या लगता है, तहरीक आ जाती है, कामयाब नहीं होती, तो हुकूमत का लहमल क्या होने वाला है इसके बाद? देखिए मेरी बात सुने, ये महीने से हम ये तमाशा देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, फिर वो आपको लॉन्ग मार्च शुरू हो गए हैं, वो सारा कुछ भी देख रहे हैं, रोज़ तहरीक आ रही थी। बिल्कुल खान साहब ने जिस अंदाज़ में मेलसी में जलसा किया है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी आपको बता रही थी कि वी आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट आवर गवर्नमेंट। देखिए बात ये है कि चीज़ें चलती हैं, बज़ाहिर उनको लग रहा है कि हमारे साथ लोग हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पीटीआई भी कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी जमात है और बड़ी जद्दोजहद के बाद आई है, 22 साल के बाद आई है। और हमारा लीडर इमरान खान है। आपने कल सुना जहांगीर तरीन साहब ने भी कि ग्रुप ने सारे ने कह दिया कि लीडर हमारा इमरान खान ही है, हम इधर चले जाएं या हम उधर चले जाएं। वो लेकिन फिर तहरीक अलग से बनाने का मकसद समझ नहीं आ रहा। ओपोजिशन में ठीक है, उसमें भी दरारें हैं, लेकिन इस तरह से तरीन ग्रुप अलग हो जाना, फिर डिफरेंट जो है पीटीआई के मेंबर्स का अफजल चंद भी जो है वो मूव करके पीपल्स पार्टी में और भी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी के जो नंबर है वो ख़त्म होती जा रही है, नंबर गेम उलटती जा रही है। तो ये दरारें क्यों पड़ रही हैं पीटीआई में? देखिए जी बात सुने, ये जो हमारी हुकूमतें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करती हैं। सबसे पहले हर जो बंदा आता है ना उसको ये होता है कि मेरा मफाद क्या है। और कुछ लोग आपने देखा है सारी ज़िंदगी से वो कभी किसी पेड़ पे जाके बैठ जाते हैं, कभी किसी पेड़ पे बैठ के जाते हैं। और मैं समझती हूँ कि इधर कानून बना देना चाहिए कि इस तरह से जो है वो इंसल्ट है, वैसे सियासत की इंसल्ट भी है कि कभी आप किसी को ओन कर लें और कभी किसी और को ओन कर लें। देखें जो सियासतदान हैं उनका भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से सियासत की, किस जद्दोजहद के साथ आए और किस तरीके से उनका बैकग्राउंड है। तो ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी यहाँ पे सियासत देखिए आवाम की खिदमत तो कम ही लोग करते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और अपने आप को हाईलाइट करते हैं। देखिए मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं इमरान खान साहब के साथ इसलिए हूँ और थी कि एक विजन के साथ आए थे कि पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है, उस सिस्टम को बनाने के लिए उसमें करप्शन भी थी और बहुत सारे अनासर भी शामिल थे। तो जो मैं आई थी, मैं सिर्फ इसी वजह से आई थी
اور ہوں اس وقت عمران خان کو لیڈر مانتی ہوں، اور انشاءاللہ عمران خان ہمارے لیڈر رہیں گے، کہ ان کے اندر لیڈر ہونے کی ایک خوبی موجود تھی. انہوں نے ایک جد و جہد کے ساتھ آئے ہیں، وہ لوگوں کو آگے لے کے آئے، لوگوں کے ساتھ چلے. اب دیکھیں ہر بندہ مفاد پرست ہے. خان صاحب کو بھی اس وقت تو انہوں نے جب دیکھا کہ خان صاحب اس وقت لیڈ لے رہے ہیں تو اس وقت وہ ان کے ساتھ مل گئے. اب جیسے تھوڑے بہت حالات اور کرونا کی وجہ سے کچھ چیزیں ڈپریسنگ ہوئیں تو انہوں نے اپنی پارٹی بدلنے کی کوشش کر دی. تو دس از ویری انفارچونیٹ. دیکھیں عمران خان صاحب دنیا کو بھی منوایا ہے کہ میں ایک لیڈر ہوں اور میں لیڈروں کی طرح بات کروں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیفینیٹلی ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان میں ایک لیڈر بننے کی جو وہ صلاحیت تھی. وہ ہر کوئی یہ بھی کہتا ہے، یہ اس کسی کے منہ سے ہم نے نہیں سنا کہ وہ کرپٹ ہیں. ہمارے وزیر اعظم دیانتدار کہتے ہیں. جہاں پہ ابھی آپ نے بھی یہ بات کی کہ ان کا ویژن تھا کہ سسٹم کو ٹھیک کیا جائے، ڈیفینیٹلی بہت اچھا ویژن تھا. لیکن جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ سسٹم کو بہتر کر نہیں سکے. کیا وجہ بنی؟ کیا وزیر اعظم لوگوں کو اس طرح سے ہدایت نہیں دے سکے، یا لوگ ان کی بات کو سمجھ نہیں سکے کہ آخر نیچے جا کر انہوں نے کرنا کیا ہے؟ نہیں صدف، دیکھیں نا، آپ اور میں ہیں، ہم کسی کام کے لیے باہر نکلتی ہیں، جب آپ کو کچھ ہرڈلز محسوس ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ آپ کے ارد گرد چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ یہ ٹولہ جو ہے اس کام کو آگے لے کے ہی نہیں چلنے دیں. مافیا اسی کا نام ہے. یہ جو مافیاز ہیں جن کو بینیفٹس ملے ہوئے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، یہ جو ہمارا ستیانہ روڈ ہے اس پہ جتنی کالونیز بنی ہوئی ہیں وہ کن کی ہیں؟ لیٹس چیک. جو مافیاز ہیں وہ کسی طور پاکستان کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جانے دیتے. اس کے ساتھ ساتھ انکروچمنٹ، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کا نہ دینا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مطلب اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر فوکس کرنے کے جب کیا خان صاحب نے تو لوگوں نے اس کو اپوز کرنا شروع کر دیا انفارچونیٹلی. دیکھیے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں وی این کی ضرورت ہے. وی این تھا لیکن جو امپلیمنٹیشن کرنے والے لوگ تھے وہ اس پہ پراپر طریقے سے ہمارے ساتھ مل کے امپلیمنٹ نہیں کر سکے. اچھا فردوس صاحبہ، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مافیاز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو چیزوں کو امپلیمنٹ ہونے نہیں دے رہے ہیں. لیکن یہاں پر بھی ایک اور سوال یہ ہے کہ آخر حکومت کا کام کیا ہے؟ ان مافیاز کو روکنا حکومت کا کام نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس رکھنا حکومت کا کام نہیں ہے، جو لا قانونیت بڑھتی جا رہی ہے اسے ٹھیک کرنا حکومت کا کام نہیں ہے. خاص طور پہ ایک چیک اینڈ بیلنس بڑا ہمیں بگڑا ہوا نظر آتا ہے. تو ایٹ لیسٹ چلیں آپ مہنگائی تھوڑا بہت ایشو چلے نہیں کنٹرول کر پا رہے، باقی سسٹم نہیں. چیک اینڈ بیلنس بڑی امید تھی لوگوں کی کہ ایٹ لیسٹ چیک اینڈ بیلنس اس حکومت میں آئے گا، جو نظر نہیں آیا. صدف بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا، میرے دل کی بات کی ہے آپ نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے 15-20 سال کے جو بگڑے ہوئے لوگ تھے، یہ آفس جس میں بیٹھی ہوں اس وقت، اس کے علاوہ بھی آپ کسی بھی آفس میں چلے جائیں، یقین کریں کہ وہاں پہ کوئی سسٹم موجود نہیں. اب وہی بات تھی کہ خان صاحب نے جیسے ڈیلیور کرنا شروع کیا اور جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب ہمارے اوپر جو ہے گرفت آنے والی ہے تو انہوں نے پوری مل کے بیوروکریسی بھی اس میں لے لیں، آپ بیوروکریٹس لے لیں، آپ کے آفیسرز لے لیں، وہ ایک انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم نے اب ان کا ساتھ نہیں دینا. لیکن مجھے یہ خوشی ہے، دیکھیں ہم نے برے کام نہیں شروع کیے تھے، ہم نے ایک سسٹم بنانا چاہا ہے اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ سسٹم بنا کے عوام کو اور اپنی پاکستانیوں کو دیں گے. خان صاحب جو ہے نا ایک پیشن کے ساتھ آئے تھے، ان کو کسی چیز کی خواہش نہیں. جیسے میں خود بھی بیٹھی ہوں، مجھے بھی کسی چیز کی خواہش نہیں. میں اس سیاست کو ایک جہاد سمجھ کے، ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے کرنا چاہ رہی ہوں اور کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی. دیکھیں باتیں وہی باتیں ہیں کہ جو لوگ، اب میں آپ کو ایک بات کہوں کہ لوگوں نے پارٹی اسی لیے جوائن کی تھی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ اب لیڈر بن جائیں گے. جب وہ لیڈر بنے تو ان کو ان کے وہ مفاد نہیں ملے، وہ پیچھے ہٹ گئے. بالکل ایسے ہی. اور دوسری بات، جب الیکشنز ہو رہے تھے میں خود کوریج کے لیے باہر سڑکوں پر نکلی تھی اور لوگوں کا جو جوش و جذبہ دیکھتی تھی بڑا حیران کن ہوتا تھا کہ لوگ واقعی چاہ رہے تھے کہ پی ٹی اے کی جو حکومت ہے وہ آئے، شاید ہمیں جو باقی کرپشن ہوئی ہے، جو ملک میں حالات ٹھیک نہیں تھے، ان سے چھٹکارا مل جائے. لیکن حالات چینج ہو گئے. آپ کو لگتا ہے لوگ تھوڑے مایوس ہو چکے ہیں اب؟ دیکھیں مایوسی میرے حساب میں تو گناہ ہے، اور اتنے سسٹم کو جب 70-72 سال کا بگڑا ہوا سسٹم، یہ بھی ہماری تھوڑی سی بچگانہ سوچ ہے کہ ہم 3.5 سال میں، جس میں ہاف آف دا ٹائم
میں کرونا تھا اور اس سسٹم کو ہم اس طرح سے نہیں لے کے چل سکے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں, ہمیں نا امید نہیں ہونا. میرے ساتھ میں جب نکلتی ہوں باہر تو آپ یقین مانیں آپ کا پڑھا لکھا طبقہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ دس از شارٹ ٹائم فار دیئر سسٹم. مطلب یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ ٹائم کو تھوڑا ہمیں بڑھانا پڑے گا. اور اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہو, خیریت رہے, اللہ تعالیٰ اس ملک کو چلتا رکھے, تو اگلے 5 سال بھی عمران خان صاحب کے ہیں, کیونکہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے ابھی عمران خان کو بہت فیور کر رہے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے 72 سال کی, ڈیفینیٹلی ایک سسٹم کو ٹھیک کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے, لیکن اگر ہم 72 سال کی بات کریں, حکومت میں آنے سے پہلے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی باتیں بھی ہوئی تھیں, ٹیکس ختم کرنے کی بھی باتیں ہوئی تھیں. کیا تب حکومت کو اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ ایک ملک کو چلانا آسان کام نہیں ہوگا؟ دیکھیں میری بات سنیں نا, ہر بندے کا اپنا ویژن ہے. جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنا ایک مینیفیسٹو لے کے آتی. ہمارا مینیفیسٹو یہی تھا, صحت کارڈ ہم نے دیا, کفالت پروگرام دیا, آن لائن ٹیچرز کو سسٹم دیے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے, آپ کو نوجوان پروگرام دیا گیا, آپ کو گھروں کو کی سہولت دی گئی. اب دیکھیں چیزیں آہستہ آہستہ چلتی ہیں. اب صحت کارڈ ایک گیم چینجر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ اسی ڈر سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اپوزیشن نے جب یہ دیکھا ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے, اس وقت انہوں نے اس کو کہ آئندہ آگے رمضان آ جانا ہے, رمضان کے بعد ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ بہترین ہم بجٹ دیں گے, اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ ٹائم, غلط ٹائم جو ہے نا وہ, تو میرے خیال میں اپوزیشن خود بھی سوچ میں پڑ گئی کہ شاید ہم نے بڑا غلط ٹائم جو ہے وہ چوز کر لیا. دوسری بات کہ ابھی حالات جیسے ہیں, کوئی بھی اگر آ جاتا ہے تو اس کو چلانا مشکل ہوگا. ایک چھوٹا سا جواب میں جاننا چاہوں گی, پیپلز پارٹی کو اس وقت کہاں دیکھتی ہیں؟ پیپلز پارٹی جو مارچ لے کر نکلی ہے, تحریک عدم اعتماد میں اس کا زیادہ کردار دیکھتی ہیں؟ شارٹ سا جواب چاہیے. اب میں سمجھتی ہوں کہ جی یہ سارا ایک بچوں کا کھیل ہے. ادھر سے ہمارا بلاول آ گیا, ادھر سے مریم نواز آ گئی, ادھر سے ایک سینئر ترین بندے آ گئے ہیں مولانا صاحب. تو یہ دیکھیں اب کس طریقے سے یہ چیزیں چلتی ہیں, اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا اب تماشا ہونے والا ہے. بہت شکریہ. ڈیفینیٹلی ایسے ہی تو وقت ہی بتائے گا کہ تحریک عدم اعتماد لانے کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ابھی تک یہ پیش نہیں کی گئی, اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ شاید اپوزیشن اس سے یو ٹرن بھی لے سکتی ہے. تو ابھی پروگرام کا وقت ختم, دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.